الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، ذی الحجہ کے اندر جہاں ہمیں اور بہت سارے سبق ملتے ہیں، اس مہینے سے ہم اور بہت سارے جو سبق حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ دین اپنی خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے، اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ جو حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کی حکمت سے میں واقف ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، میرے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بہر صورت مجھے اسے قبول کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اصل یہی ہے کہ اتباع کی جائے، اپنی خواہشات کے اوپر چلنا، اپنی مرضی کے مطابق چلنا، اور جو بات سمجھ میں آئے اسے لے لینا، جس کی حکمت معلوم ہو گئی اس کے اوپر عمل کر لینا، یہ دین نہیں ہے، یہ تو اپنے نفس کی اتباع ہے۔ اور دین کے اندر جو اتباع مطلوب ہے وہ اللہ رب العزت کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور اللہ کے اتباع کے اندر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اندر پھر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا وجہ ہے، طبیعت کو لگتا ہے نہیں لگتا، پھر کچھ بھی ہو جائے پھر اتباع ہے، پھر وہ بات ماننی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ صرف ان 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 کو ہی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ انہی 3 دنوں کو کیوں خاص کیا گیا؟ کوئی اور دن بھی تو ہو سکتے تھے۔ ایک آدمی پریشان ہے، کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے اور ان 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے چلو میں 2 دن بعد کر لوں گا اور اس سے اچھی بڑی قربانی کر لوں گا، یا ابھی میرے پاس پیسے ہیں بعد میں پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے تو میں پہلے ہی کر دیتا ہوں اور اپنی استطاعت سے بڑھ کے کر دیتا ہوں، تو اس کی قربانی ہوگی نہیں۔ وہ صدقہ تو ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قربانی ہے ان 3 دنوں کے اندر۔ اب ان دنوں کے اندر کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر کیا ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم ان 3 دنوں کے اندر ہے۔ اب اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ میرے مزاج کو لگ رہی ہے بات نہیں لگ رہی، لیکن قربانی ہوگی تو انہیں 3 دنوں کے اندر ہوگی۔ بعد میں بڑا جانور کر لے، اس سے زیادہ کر لے، اس سے زیادہ غریب ہو، ایک آدمی کہتا ہے جی چلو ان دنوں میں تو میں نہیں کرتا، ان دنوں میں تو ہر بندے کو گوشت مل جاتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں 2-4 مہینے ٹھہر کر جب لوگوں کے گھروں میں گوشت ختم ہو جائے گا، غریب پھر گوشت کی تمنا کریں گے، میں اس وقت میں کر لوں گا، انہیں پھر گوشت مل جائے گا، لیکن نہیں، انہیں دنوں میں کرنی ہے۔ اس لیے کہ یہ حکمتیں کیا ہیں، میں نے اپنی طرف سے کسی کے لیے کیا بھلائی سوچنی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا حکم ان 3 دنوں کے اندر آ گیا تو اصل اللہ کا حکم ہے، میں نے اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اسی طریقے سے انہی دنوں کے اندر جو حج کے دن ہیں، 8 ذی الحجہ کو لوگ مینا میں جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے 5 نمازیں پوری کرنی ہے اور اس کے بعد دوبارہ واپس آ جانا ہے۔ اب تمام لوگ جانتے ہیں اس بات کو، بیت اللہ کے اندر اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 لاکھ نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب وہاں پہ مینا کے اندر کوئی کام نہیں ہے اس کا، بس وہاں پہ اس نے قیام کرنا ہے، کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ یہ کہے کہ 1 لاکھ نمازیں چھوڑ کر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ نماز پڑھنے کے لیے واپس بیت اللہ چلا جایا کروں، نماز پڑھ کے پھر آ جایا کروں۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کے میں مینا میں بیٹھا ہوں بغیر کسی کام کاج کے۔ اب یہاں پہ بھی اصل مقصد سمجھانا کیا ہے، کسی جگہ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ اس جگہ کے اوپر آپ کو ثواب ملنا ہے تو اس وقت تو ثواب ملنا ہے۔ اب اگر کوئی مینا کو چھوڑ کے بیت اللہ میں نماز پڑھے گا تو اس کو کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ حکم اس وقت یہ ہے کہ اس نے مینا کے اندر رکنا ہے۔ تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے، نہ تو وقت کے اندر کچھ رکھا ہے اور نہ ہی جگہ کے اندر کچھ رکھا ہے، نہ ہی عمل کے اندر کچھ رکھا ہے۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میری اپنی کوئی ذاتی رائے کوئی نہیں۔ تو اصل چیز سمجھانا اس ماہ مبارک کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم اصل ہے، اتباع اصل ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ آپ جاتے ہیں ایک ستون کھڑا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور آ کے کنکریاں اس کو مار رہے ہیں، کیا پاگل پنا ہے؟ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک پتھر ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور فوج در فوج آ رہے ہیں اور کنکریاں لے کے اس کو مار رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا عجیب سی بات ہے، یہ کیا دیوانگی ہے؟ تو ان کو بتایا اور سمجھایا جائے گا
کہ اصل یہ عمل نہیں ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے. اس عمل کے اندر کچھ نہیں رکھا، اللہ کے حکم کے اندر رکھا کہ اللہ کا حکم ہی ایسا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب اس کی کیا حکمت ہے؟ بظاہر دیکھنے والا تو یہی کہے گا یہ پاگل پنا ہے، دیوانگی ہے. تو اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں، اسے کوئی غرض نہیں، اللہ کا حکم آ گیا. تو جب اللہ کا حکم جس حالت کے اندر جیسے آ جائے اس کو قبول کر لینا، یہ اتباع ہے، اور یہی سکھایا جا رہا ہے. عمل کے اندر کچھ نہیں ہے، جگہ کے اندر کچھ نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم آگے آپ نے یہ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پوچھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی یہی خواب کے ذریعے خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات پکی تھی کہ اصل اللہ کا حکم ہوتا ہے، عمل کچھ نہیں ہے. اب وہ اس بات کو رد کر سکتے تھے. ایک بیٹا اور اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی ریاضتوں کے بعد اللہ نے عطا کیا، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اور اب وہ اس قابل ہوا کو میرا سہارا بن سکے، اور ابھی حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کر دیں. اور وہ بھی خواب ہے، وہ رد کر سکتے تھے کیا خواب ہے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت جبرائیل تو پیغام لے کر نہیں آئے، اللہ کا براہ راست حکم تو نہیں آیا، یہ تو خواب تھی، بس اس کو میں جھٹلا سکتا ہوں کہ خیال ہو سکتا ہے، کوئی وہم ہو سکتا ہے. لیکن اس کی عملی صورت بنانے کے لیے اپنے بیٹے کے پاس گئے. انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. اب یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اگر بیٹے نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر بیٹا یہ کہہ دے کہ نہیں کرنا تو بس اس کے بعد ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا نہیں کروں گا. اللہ کے حکم کے آگے بیٹے کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. انہوں نے تو اس لیے پوچھا کہ میں نے جو ابھی تک اس کی تربیت کی ہے، ابھی تک جو میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں چیک تو کروں کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور لگاؤ کتنا قائم ہو گیا اس کا. فانظر ماذا تری، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. اور یہ سبق بھی دے دیا کہ جب اپنی اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگو تو اس سے رائے ضرور لے لو، اس کے اوپر فیصلہ مسلط نہیں کرو کہ بھئی ہم نے آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اب آپ کو یہ پورا کرنا پڑے گا. یہ صراحتاً سراسر جہالت ہے. اب اگر بیٹا نہیں مان رہا، اس کا مزاج نہیں بن رہا، تو کیا ہوگا؟ باپ کہے گا میری ناک کٹ جائے گی، رشتہ داروں کے اندر بےزتی ہو جائے گی، اب اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میرا جینا مرنا تیرے ساتھ ختم. غلطی بھی اپنی، رائے نہیں لی اس سے، پوچھا نہیں اس سے. اور یہی حال بہت سارے لوگوں کا اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ بھی بچے نے حفظ کرنا ہے. اچھی سوچ ہے، مبارک سوچ ہے، قابل تحسین ہے کہ بچہ حفظ کرے، خواہش ہونی چاہیے. لیکن بچے کی اپنی کیفیت اور حالت بھی تو دیکھیے، کیا بچہ اس قابل ہے کہ حفظ کر سکتا ہے؟ اللہ نے مختلف لوگوں کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. اب وہ باپ بیچارہ اس کو زبردستی لے کر مدرسے میں لے آیا اسے، اور قاری صاحب کے حوالے کر دیجیے اس کو حفظ کرانا ہے. اب اگر قاری صاحب اس کے باپ کو بتائیں کہ حفظ نہیں کر سکتا تو بھی مسئلہ ہے. اب باپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ اب باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، بے فکر ہو گیا جی بچہ میرا حفظ کر رہا ہے، مدرسے کے اندر جا رہا ہے. اب باپ اس کو دیکھے کہ بھئی 2 مہینے ہو گئے، آدھا سپارہ حفظ نہیں ہوا، کوئی تو بات ہے اس کے اندر. 3 مہینے گزر گئے، سپارہ نہیں پورا ہوا، کچھ تو چل رہا ہے. اور کس وجہ سے اتنا کمزور جا رہا ہے بچہ؟ اب وہ کہے گا نہیں جی اس کو حفظ کرانا ہے، جتنا عرصہ مرضی لگا دے، میری خواہش ہے کہ حفظ کرے. بھئی آپ کی خواہش کا آپ کو اجر مل گیا، آپ نے جو نیت کی تھی اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس کو مصیبت میں پھنسا دینا، پھر ادھر استاد کو مصیبت میں پھنسا دینا کہ بھئی حفظ تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے گا تو گھر آنا بند اس کا، بس ختم. یہ باپ کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتا.
اب وہ بچہ بیچارہ 8-10 سال لگانے کے بعد جب مدرسے سے نکلے گا تب بھی اس کا حفظ مکمل نہیں ہوا ہوگا. حفظ تو نام کا تو وہ حافظ ہوگا لیکن آتا باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کی صلاحیتوں کو صحیح دیکھا ہی نہیں ہے، پرکھا ہی نہیں ہے. بس میری خواہش ہے کہ وہ یہ کام کرے. اور اسی طریقے سے جب بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی عملی زندگی کے اندر قدم رکھنا ہے، بھئی میری خواہش ہے کہ ڈاکٹر بنے، میری خواہش ہے کہ انجینئر بنے. بھئی بچے کا اپنا رجحان بھی تو دیکھیں، بچے کا اپنا رجحان کہاں پہ ہے، بچے کی اپنی سوچ کیا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے. اگر تو بالکل غلط سوچ رہے آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے اندر تو فلاں فلاں خرابیاں ہیں، اس کے اندر تو فلاں فلاں نقصانات ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ کر لینا چاہیے، اس کے اندر یہ فوائد ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک، اس کو سمجھا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رائے لی، بتائیں آپ کی کیا رائے. اور یہ رائے اس لیے نہیں تھی کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو پوچھو اس سے، فانظر ماذا تری، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے، کر دوں حکم پورا اللہ کا. تو پھر بیٹا بھی تو ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں. اللہ نے اس کی نسلوں سے سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا. افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزری جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کو جو حکم ملا آپ کریں. ذبح کرنے کا حکم ملا تو کر گزریں. یہ بچے کی تربیت کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے تربیت اس کی کیسی کی ہے. بچہ بات نہیں مان رہا، بچہ بات سمجھ نہیں رہا، بچہ کہنا نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے. اور یہ جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور جتنا بچہ بات نہیں مان رہا، جتنا بچہ بگڑ رہا ہے، اس کو اس کے سارے اسباب میں نے اس کو لے کے دیے ہیں، اس کی نافرمانی کے. اس کا سبب میں خود بنا ہوں. اگر بچہ بگڑ گیا ہے تو اس کا سبب کون ہے؟ جو ظاہری اسباب، بڑے بڑے اسباب اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، کسی اور سے میں انکار نہیں کرتے، لیکن بڑے اسباب میں سے آپ کے گھر کے اندر انٹرنیٹ کا ہونا، آپ کے گھر کے اندر کیبل کا ہونا، آپ کے گھر کے اندر بے پردگی کا ہونا، آپ کے گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام نہ ہونا. ہمارے گھر، یہ آپ سے مراد آپ نہیں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں. یہ بعد میں لوگ، یہ بڑے فلاسفر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کر کے کیوں آپ کہتے ہیں. میں خود بھی شامل ہوں، میں اس کی ساتھ ہی وضاحت کرتا ہوں. قرآن کی تلاوت کا نہ ہونا، دینی ماحول گھروں کے اندر نہ ہونا، اس کی یہ بڑی وجوہات ہیں. اور یہ کس نے قائم کیا؟ انٹرنیٹ کی فیس کون دے رہا ہے؟ میں خود اپنی جیب سے دے رہا ہوں نا. میرے بچے استعمال کر رہے ہیں، اس کی فیس میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، اپنی کمائی میں سے دے رہا ہوں. تو یہ سبب کس نے، کون بنا اس کا؟ کیبل کی فیس کون دیتا ہے؟ بچے تو نہیں دیتے، گھر والی تو نہیں دیتی، وہ میری جیب سے جا رہی ہے. تو اس وقت جو بچوں کے بگڑنے کے بڑے سبب ہیں، اس میں سے اس کے سرپرست خود ہے. کسی کو گلہ نہ کریں، ماحول معاشرے کو گلہ نہ کریں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو نہ ان کو نشانہ بنائیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ خراب ہوئے ہیں، میری وجہ سے خراب ہوئے ہیں، میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی دے کر ان کو خراب کیا ہے. ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک ہی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈرامہ ایسا چل رہا ہے کہ انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. دیورانی کے مطلب ایک عجیب و غریب ماحول ہے. ایک آدمی نے شادی کی، وہ کسی اور بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لڑکی نے کسی اور سے شادی کی، وہ کسی اور مرد کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کیا ماحول ہے؟ اور ایسے ایسے واہیات قسم کے لباس اور ایسے ایسے واہیات قسم کے انداز. اور پھر ہمارے بچے گلا کسی اور سے ہو گئے، ہمارے بچے خراب ہو گئے. اپنے سے گلا کریں، میں نے خراب کیا اپنے بچوں کو، میں نے برباد کیا اپنے بچوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی لگا کر. کبھی بیٹھ کے اس بارے میں سوچئے گا، کون سا ایسا گھر ہے جس میں کیبل نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ. کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر انٹرنیٹ نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ. اور اب تو اس موبائل نے لے دے کر ساری چیزوں کا ستیاناش نکال دیا ہے. یہ خاموش شیطان ہے. میں کس کو میسج لکھ رہا ہوں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ ایک خاموش ہے، جو بات میں زبان سے نہیں کہہ سکتا وہ میں کسی دوسرے کو لکھ کے کہہ دیتا ہوں. اگر کوئی دوسرا بندہ مجھے کوئی بات نہیں کہہ سکتا زبان سے، اس کو شرم آتی ہے، وہ جھجکتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لکھ کے بھیج دیتا ہے. اب اسے پتہ چل گیا جی یہ بات پہنچ گئی ہے اس تک.
یہ خاموش شیطان ہے، خاموش قاتل ہے اخلاقیات کا، خاموش قاتل ہے ہمارے اقدار کا، اور کوئی روک ٹوک اس کے اوپر نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کے مالیت کا موبائل ان کے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ فرمایا افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب بچے کو بھی پتہ ہے مجھے ذبح کیا جائے گا، چھری چلائی جائے گی۔ دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اپنے بچے کو ذبح کرے، دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اپنے بچے کو ذبح کرے، کوئی اقدار دنیا کی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن بچہ بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے، عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، لیکن حکم اللہ کا آ گیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، بات عقل میں آئے نہ آئے، بات دل کو لگے نہ لگے، اور اتنا بڑا حکم جب اللہ کا آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ یہ جو بیٹوں والے ہیں یہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ماں باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ہلکا سا سر میں درد ہو جائے بچے کا تو ماں تڑپ جاتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے کہ کیسے اس کا کوئی حل نکلے گا۔ کام کاج سے تھکا ہارا گھر میں پہنچا، ہمت نہیں ہے جسم کے اندر، پتہ چلا بچہ بیمار ہے، وہیں سے اس کو اٹھائے گا، اسپتال لے جائے گا، ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، کیونکہ پیار ہے اور محبت ہے۔ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا امتحان کہ ذبح کرنے بچے کو، اور آگے بچہ بھی کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، کر گزرے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آگے پھر کیا خوبصورت جواب دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جو میں جواب دے رہا ہوں کہ افعل ما تؤمر، یہ میری اپنی ذاتی حیثیت سے جواب نہیں ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اصل کمال یہ ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس پہ صبر دے گا، میں اس کے اوپر پورا اتروں گا، یہ اللہ کا کرنا ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ درس امت کو دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کے اندر ایسی پیاری گفتگو کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس کو، اور آنے والی نسلوں تک، قیامت تک اس کو ایک طریقہ کار بنا دیا کہ بھئی اس طریقے سے تم لوگوں نے قربانی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، پیغمبر زیادہ بھی چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اصل وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں یہ کر دوں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں کیا کروں گا، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب پیغمبر زیادہ خود یہ کہہ رہے ہیں، نبی موجود ہیں، تربیت اسی وقت بتا دی کہ تربیت کیا ہے، کہ ذبح کرنے کا کہا جا رہا ہے، کہہ رہے افعل ما تؤمر، کر گزرے جو آپ نے کرنا ہے، تربیت یہ ہے۔ تو کیا یہ پہنچی ہوئی سرکار نہیں تھی جو کہہ رہے کہ انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میری کوئی ہمت طاقت نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہوگا اس کے اندر۔ تو کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ یہاں پہ یہ درس بھی ساتھ ساتھ دے دیا کہ جب کسی کام کا آپ لوگ ارادہ کریں، جب کسی کام کا عزم کریں، جب کچھ کرنا چاہیں تو اپنے بل بوتے پہ نہیں، اللہ کے اوپر امید لگا کے کریں، کسی کے ساتھ امیدیں وابستہ نہیں کرنی، کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ کام ہوگا، اللہ نے نہ چاہا تو نہیں ہوگا۔ اور یہ نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، ورنہ میرے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں خود صبر کر سکوں۔ تو تیار ہو گئے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور پھر یہ بھی آگے پوری پلاننگ ہوئی ہے، پوری ترتیب انشاءاللہ سنتے ادا کر لیں پھر انشاءاللہ۔